کیا کالا لباس پہننا خصوصاً محرم میں پہننا جائز ہے اور ماتم کرنا صحیح ہے یا غلط؟ آخر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کیا نوحہ سننا یا پڑھنا جائز ہے؟ اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں معاذ انفو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کے ساتھ محرم الحرام پر ڈیٹیل میں بات کریں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کالا لباس پہننا جائز ہے۔ ایک تو ہے ان جنرل، اور پھر خاص طور پر محرم الحرام میں پہننا جائز ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی یا امامہ پہنا ہوا تھا، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور نبی جمعہ والے دن بھی خطبہ عموماً کالی پگڑی پہن کر ہی دیا کرتے تھے۔ پھر صحیح مسلم 6261 نمبر حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے، آپ کے جسد ادھر پر کجاووں کے نکوش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ یہاں کالی چادر کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام آئے تو وہ بھی چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تو انہیں بھی اندر لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں بھی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناشیاں بات کو تم سے دور رکھے، اے گھر والوں، اور تمہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر ہی لی ہوئی تھی۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کالے رنگ کا کسروانی تیال سے جبہ نکالا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور یہ آپ کو پرشین امپائر کی طرف سے گفٹ ملا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کرتے کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلایا جاتا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا کرتا بھی پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں کالا ہی ہوتا تھا، اور شاید آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہو کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر ظاہر ہوں گے، تو ان کا استقبال کرنا اور ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کالا لباس آپ پہن سکتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کالا لباس پہنا ہے۔ پھر دوستو، غلاف کعبہ بھی کالا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت سے پہلے ہی کا چلا آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی ہے، اسے جاری رکھا ہے، اور آج تک غلاف کعبہ کالا ہی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالا لباس پہن سکتے ہیں لیکن محرم میں نہ پہنے، کیونکہ شیعہ حضرات پہنتے ہیں اور یوں لگے گا کہ آپ ان کی برابری کر رہے ہیں یا ان جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ شیعہ کی ضد میں محرم میں کالا لباس نہ پہن۔ تو دوستو، یہ بات درست نہیں ہے اور بہت ہی کمزور دلیل ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ میں کوئی بھی مخصوص یا اچھا کام اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ گناہ گار بندہ بھی سیم وہی کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جائز کام کی پلی لے کر جائز کام کی بیس پہ غلط کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا آپ وہ جائز کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بجائے قبر سے مانگنا شروع کر دے تو کیا آپ اس کی وجہ سے اپنی عزیزوں کی قبر پر جانا ہی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ لوجیکلی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ کالا لباس جب چاہے تب پہنے، اور محرم میں تو ضرور پہنے، اور وہ ساری بدعات جو شیعہ حضرات کرتے ہیں اس سے بچ کر یہ ثبوت دیں کہ آپ واقعی ایک اچھے مسلم ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے والد ابو سفیان جب فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے اعلانیہ سب عورتوں کے سامنے خوشبو منگوا کر لگائی، تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا والد فوت ہوا ہے اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو ام حبیبہ نے کہا کہ میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، بس شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کو جو اچھا اور جائز کام ہے وہ اعلانیہ کرنا چاہیے تاکہ دوسری نصیحت حاصل کر سکے، نہ کہ بالکل ہی آپ چھوڑ دیں تاکہ جو غلط کام کر رہے ہیں انہیں کھلی چھٹی مل جائے۔ تو امید ہے اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کو کالا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے۔ اب آ جائے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اور کیا ماتم کرنا صحیح ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اہل بیت کے حالات و واقعات کو سمجھنا پڑے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اسے سمجھے ذرا۔ مولا علیہ السلام تینوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ وزیر اور مشیر کی حیثیت سے رہے، لیکن جب مولا علیہ السلام خلیفہ بنے تو لوگوں نے بغاوت کر دی اور ان کے خلاف تلواریں نکال لی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ پھر جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا وہ تو ناقابل بیاں ہے، انہیں ان کے تمام گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اور بات یہاں بھی ختم نہ ہوئی، پھر بنو امیہ نے مولا علیہ السلام پر 60 سال تک ممبروں سے سب و شتم یعنی گالی گلوچ اور برا بھلا کہلوایا۔ پھر یہ کبھی رسم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور میں ختم کروائی اور اہل بیت کی شان کو پھر سے بلند کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں امت کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے۔ تو جو اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے ریونج اور غم و غصے میں پھر
شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ان پر ظلم کیا گیا، مثلا انہیں تپتے ریگستان میں پیاسا رکھا گیا، تو شیعہ بھی گرم انگاروں پر چلتے ہیں۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کا کھانا پینا بند کیا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، تو شیعہ حضرات لوگوں میں لنگر، نیاز اور پانی کی سبیل وغیرہ لگاتے ہیں۔ پھر جیسے انہیں شہید کیا گیا تو یہ لوگ خود کو چاقو چھڑیاں مارتے ہیں، جسے زنجیر زنی کہا جاتا ہے، اور ان کے دکھ میں اپنی چھاتی پیٹتے ہیں۔ تو جیسے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ بدلے میں اور غم و غصے کا اظہار میں شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ اب کیا ماتم کرنا صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ تو شیعہ حضرات جو پنجے، جھولے، گھوڑے وغیرہ نکالتے ہیں، پھر گرم انگاروں پر چلتے ہیں، خود کو چھڑیاں چاقو مارتے ہیں، یعنی زنجیر زنی کرتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، اس سب کا اسلام سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ سب بدعات ہے۔ بہت سے اہل تشیع علماء بھی ماتم کو غلط کہتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں، جس میں سید جواد نقوی اور دوسرے چند شیعہ علماء سر فہرست ہیں۔ ایران کے جو مفتی اعظم سید علی حسینی خمینائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے اس زنجیر زنی کے خلاف۔ قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری؟ اور اب جو حیران کن بلکہ پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ماتم اور زنجیر زنی صرف مرد کرتے تھے، لیکن اب ایسے ویڈیوز منظر عام پر ہیں جس میں لڑکیاں زنجیر مار رہی ہیں، ان کے بال کھلے ہیں اور پردے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، اور زنجیر ماری جا رہی ہے۔ خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے، شرم ہے، کچھ حیا ہے؟ بال کھلے بچیاں، عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں، اسے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہیں تاکہ زمین ہموار کی نہیں۔ اسی طرح شیعہ میں بدعات کے علاوہ ہر مکتبہ فکر میں بدعات شامل ہو گئی ہیں، جیسے سنی حضرات بھی ربیع الاول کے موقع پر بازار وغیرہ سجاتے ہیں اور ڈر سے جلوس نکالتے ہیں، یہ سب بھی بدعات ہیں۔ اب ذرا ان دلائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو شیعہ حضرات ماتم کے حق میں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل شیعہ علماء یہ دیتے ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی، اور وفات کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تکیے پر رکھ دیا اور باقی عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا، تو اس سے ماتم ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی ماتم کیا۔ لیکن دوستو حدیث صرف اتنی نہیں ہے، حدیث میں آگے الفاظ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ میری کم عمری اور نہ سمجھی کا نتیجہ تھا، مطلب انہوں نے بعد میں خود ہی اپنے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھا اور اس سے رجوع کر لیا تھا، تو اس سے ماتم تو ثابت نہیں ہوتا۔ اب دوسری دلیل قرآن پاک سے دیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو آ کر خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے اپنے منہ کو پیٹا اور منہ پر ہاتھ مارا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی ایج کافی زیادہ ہو گئی تھی، آلموسٹ 80 سال کے قریب، تو اس بڑھاپے میں اب کوئی پریگنٹ ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ اس حیرانی اور پریشانی میں انہوں نے یہ عمل کیا، تو انہوں نے یہ عمل بس ایک دفعہ اس واقعے کے پیش نظر کیا تھا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر سال ایسا کرتی تھی اور یہ کوئی ماتم تھا، اس سے ماتم کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ پھر تیسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت اویس کرنی کو غزوہ احد کے موقع پر جب پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ دیے، اور اس واقعے سے شیعہ ماتم ثابت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ واقعہ بے سند ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، یہ جعلی واقعہ ہے، اس سے ماتم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ واقعہ بذات خود جعلی ہے اور بے سند ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ دوستو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم نہیں کیا تھا، بلکہ شیعہ کی اپنی بک نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم اور نالو فریاد سے نہ روکا ہوتا تو ہم رو رو کر آنسوں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، اور یہ درد کبھی کم نہ ہوتا اور نہ ہی ہمارا ساتھ چھوڑتا۔ پھر خلفائے راشدین کی وفات اور شہادت پر بھی صحابہ یا ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر نہ تو امام حسن نے ماتم کیا اور نہ امام حسین نے۔ اس کے بعد امام حسین کی شہادت پر بھی اہل بیت میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا، تو یہ ماتم اہل بیت کی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل بیت کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان سے سبق سیکھیں، نہ کہ فضول کی رسومات اور بدعات میں پڑھ کر امام حسین کی اصلی تعلیمات کو بھلا دیں، جو کہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ امام حسین اسلام نے ظلم و بربریت اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو کر اور اپنے گھر والوں سمیت ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو کر وہ عظیم مثال قائم کی ہے، جو آج بھی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسین اسلام کی یہ لازوال قربانی ہمیں آج بھی وقت کے یزید اور ظلم و جابر حکمران کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے کا درس دیتی ہے۔ حسینیت ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے کا نام ہے، نہ کہ یہ ماتم وغیرہ کرنے کا نام ہے۔ الٹا اس ماتم جیسی بدعات کی وجہ سے ہم حسینیت کی اور اہل بیت کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، لہٰذا ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب نوحہ کرنا یا پڑھنا کیسا ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ نوحے کا مطلب ہے رونا، زارو کتار رونا، اور مرنے والے شخص کی فضیلت
بیان کرنا، اس کی شان بیان کرنا اور ان کے غم کو یاد کر کے غمگین ہو جانا۔ تو اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے غمگین ہوتا ہے، ان کی شان و شوکت بیان کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے، تو ایسا نوحہ ٹھیک ہے، کیونکہ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے کہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا تھا۔ وہ رو رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا، اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر اپنی کوہنیاں رکھ دی اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کرائے گا۔ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو وہ مولا علی علیہ السلام تھے، تو یہ حضرت علی نے حضرت عمر پر نوحہ ہی پڑھا تھا، ان کے لیے تعریفی کلمات کہے، ان کی شان بیان کی، تو اس سے صاف ظاہر ہے آپ نوحہ کر سکتے ہیں، لیکن نوحے میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہوں، نہ آپ کوئی ایسی چیز بیان کر رہے ہوں جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، اس کی کوئی سند ہی نہ ہو، تو آپ ایسی چیز بیان نہیں کر سکتے جو اتھینٹک نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آپ نوحہ پڑھ کر کسی ایسی ہستی یعنی مولا علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتے، کیونکہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں۔ تو نوحے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ویسے آپ کسی کو یاد کر کے اس کے غم میں نوحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کی عظمت بیان کریں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اسے کنڈیم کریں، ظلم کی مذمت کریں، نہ کہ سنی ممبروں سے شیعہ کے خلاف اور شیعہ ممبروں سے سنیوں کے خلاف تقریریں کی جائیں اور فرقہ واحد کو ہوا دی جائے، بلکہ محرم کے مہینے میں اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اسے مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے اندر ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کیا جا سکے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے کسی قسم کا اجتماع یا پروگرام ہو، اس کے لیے یہ روڈز بلاک کرنا، ٹریفک بند کر دینا، عوام کو ذلیل و خوار کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریفک بند کی ہوتی ہے، اتنے لمبے جیم لگے ہوتے ہیں، اسی میں ایمبولینس بھی پھنسی ہوتی ہے اور مریض کی تو جان کو بنی ہوتی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ دکانیں بند کروانے والا سسٹم، لوگوں کے روزگار بند کروانا، سڑکیں بند کرنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نہ ربیع الاول میں، نہ محرم میں، اور نہ ہی کسی اور صورت میں۔ یہ جو پروگرام یا اجتماع مجالس کرنی ہے آپ ایک وقف جگہ پر کریں اور اہل بیت کی شان بیان کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔